وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اس دنیا میں 3 طرح کے دوست بناتا ہے، 3 طرح کے تعلق اس دنیا کے اندر دوستی کے اعتبار سے، ساتھ کے اعتبار سے، سنگت اور میت کے اعتبار سے ہر شخص بناتا ہے۔ فرمایا ایک اس کا دوست وہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، جو بھی اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اس کا پہلا دوست جو دنیا کے اندر بندہ بناتا ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے جس دوستی کے لیے ساری زندگی لگا دی تھی، جس کو اپنا دوست بنانے کے لیے اس نے 60-70 سال محنت کی اور بڑے ترلے کیے، بڑے پاپ کیے، جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے، وہ دوست جس کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی تھی اور دونوں ہاتھوں سے ہوس کو، حرص کو پورا کرنے کے اندر لگ گیا تھا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کیا جائے۔ فرمایا یہ پہلا دوست جو بندے کا ہوتا ہے، جس کے لیے انسان اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اس کی روح نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اس کا اور اس کے مال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے دوست جو اپنے رشتہ داروں کی صورت میں انسان بناتا ہے دنیا میں، بیٹے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، یہ بھی ایک تعلق ہے۔ یہ اتنی وفا کرتے ہیں کہ یہ اس کو مرنے کے بعد اٹھاتے ہیں، غسل کفن دفن کرتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھ کے قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اور قبر کے اندر رکھ کے یہ جو دوست ہوتے ہیں یہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا دوست جو شخص بناتا ہے وہ ہے اس کا نیک عمل، کہ جس کے لیے اس نے کوئی وقت نہیں نکالا تھا، جس کے لیے اس نے فکر نہیں کی تھی، جس کے لیے اس نے کوئی اہتمام اتنا نہیں کیا تھا جتنا پہلی 2 دوستیوں کو نبھانے کے لیے کرتا رہا۔ یہ تیسرا دوست اس کا نیک عمل ہوتا ہے کہ جب پہلے دونوں دوست اس کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، مال بھی پیچھے رہ گیا، اولاد اور رشتہ دار بھی پیچھے رہ گئے، تیسرا دوست اتنا با وفا ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی اس کا ساتھ نبھاتا ہے، حشر کے اندر بھی ساتھ نبھائے گا اور پل صراط پر بھی اس کی دوستی کام آئے گی۔ اور یہ تیسرا دوست اس بندے کا نیک عمل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو دنیا کے اندر مال ہوتا ہے، اس مال کا ہمارے ساتھ تعلق صرف اس وقت تک ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے۔ جب یہ نکلتی ہے تو مال کا ہم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ہمارا مال کہلاتا ہے، ہماری ملکیت کہلاتا ہے، لیکن ہماری روح کے نکلنے کے ساتھ ہی یہ ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب روح نکلی، ابھی تک بے شک میت گھر پڑی ہے، شرعی حکم کیا ہے کہ اس کو تجہیز و تکفین کریں، اس کا کفن کا جو خرچہ ہے نارمل وہ خرید سکتے ہیں آپ اس جائیداد میں سے، ترکے میں سے، اور پھر اس کا قرض دیکھیں کہ اس بندے نے قرض تو نہیں لیا تھا کسی، اگر قرض اس نے لیا ہوا تھا مرنے والے نے، تو اب اس کا سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے قرض اتارا جائے گا، خواہ وہ سارا کا سارا اس کا ترکہ قرض کے اندر کیوں نہ دینا پڑے، پہلے وہ ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بچے گا جو اس کے اندر پھر اس کی وصیت، جو کل میں نے وصیت کی تفصیل بھی بیان کی تھی کتنی وصیت ہوگی، وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد اس کا جو مال جو بھی بچ جائے گا وہ مال اب اس کا نہیں ہے، مرنے والے کا کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ سارا کا سارا ورثاء کا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہم کل خانی کرتے ہیں اور اس پر خیرات کر دیتے ہیں، یہ اگر مرنے والے کے جو ورثاء ہیں وہ سارے کے سارے بچے راضی نہ ہوں تو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے خرچ کرو، اس کے مال میں سے آپ اس کے لیے خیرات بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب ورثاء کا اس پر راضی ہونا ضروری ہے۔ تو بندہ جس مال کو ساری زندگی کہتا رہا کہ یہ میرا ہے، میں نے محنت کی ہے، بڑا کمایا ہے اور بڑا کچھ میں نے جو ہے نا سنبھال کے رکھا ہے، بڑا بچا کے رکھا ہے،
وہ سارا کا سارا اس کا رہتا ہی نہیں ہے. اس کے مرنے کے بعد فوراً وہ مال جو ہے وہ تجہیز و تکفین، قرض اور وصیت کے بعد اس کے ورثاء کا ہو جاتا ہے اور وہ ان کا حق ہوتا ہے. اب وہ اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. اس میں ہم نے کل بات کی تھی کہ مرنے کے بعد جو ترکہ ہے وہ کس طرح اولاد میں تقسیم ہوگا. ایک اور رشتہ جو دنیا کے اندر ہے میاں بیوی کا، خاوند زوجہ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی جائیداد کے اندر حصہ ہوتا ہے مرنے کے بعد. کتنا حصہ ہوتا ہے یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ بیوی کی وراثت جب تقسیم کرنے لگیں گے تو اس کی وراثت کے تقسیم کرنے کی بھی دو صورتیں قرآن بیان کر رہا ہے. ایک یہ کہ بیوی جو ہے جو اس کی کوئی اولاد نہ ہو، بیوی فوت ہو گئی اور اس نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی لیکن اس کی تھوڑی بہت جائیداد موجود ہے. اب بیوی کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں جو اس کا خاوند ہوگا اس کو اس کی جائیداد میں سے نصف حصہ ملے گا. یعنی بیوی کے جائیداد میں سے اگر اولاد نہ ہو بیوی کی تو خاوند کے لیے بیوی کی جائیداد میں سے نصف حصہ ہے، اور اس کو قرآن وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ کہہ کے بیان فرما رہا ہے. یہ پہلی صورت ہے کہ بیوی کی اولاد نہیں ہے اور خاوند پیچھے موجود ہے تو بیوی کی جائیداد میں سے خاوند کے لیے آدھا حصہ جو ہے وہ اسے ملے گا، اور باقی جو آدھا ہوگا وہ بیوی کی باقی ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر بیوی کی کوئی اولاد موجود ہے تو پھر جو خاوند ہے اس کو بیوی کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا. بیوی کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ خاوند کو آئے گا اس صورت میں جب بیوی نے مرنے کے بعد کوئی اولاد چھوڑی ہے. اگر اولاد نہیں چھوڑی تو آدھی جائیداد خاوند کی ہوگی، اگر اولاد چھوڑی ہے تو پھر چوتھا حصہ جو ہے وہ خاوند کو ملے گا. من بعد وصیت یوصین بہا او دین، لیکن شرط وہی ہے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اور اگر اس عورت نے کسی سے کوئی قرض لیا تھا تو اس کے جائیداد میں سے اس کا قرض بھی ادا کیا جائے گا اور باقی پھر تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اب یہ خاوند جو ہے بیوی کی جائیداد کا وارث بنے گا اس اعتبار سے. اچھا، خاوند فوت ہو جائے اور بیوی پیچھے بیوہ رہ گئی ہے تو اس کا خاوند کی جائیداد میں کتنا حصہ ہے اس کو بھی قرآن بیان فرما رہا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر خاوند فوت ہو جائے اور خاوند نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، بیٹا یا بیٹی وغیرہ خاوند کی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن بیوہ اس کی رہ گئی ہے، تو اس صورت میں بیوہ کو اپنے خاوند کی جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا. اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ چوتھا حصہ ہوتا ہے بیوی کا اگر خاوند کی اولاد نہ ہو. اور فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر خاوند نے اپنے مرنے کے بعد پیچھے اولاد بھی چھوڑی ہے بیٹے یا بیٹیوں کی صورت میں اور بیوی بھی ہے، اس کی بیوہ بھی ہے، تو اس صورت میں بیوی جو ہوگی اس خاوند کی مرنے والے کی جو بیوہ ہوگی اس کو شرعاً قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اس کو خاوند کی جائیداد میں سے 8واں حصہ دیا جائے گا. کب؟ جب خاوند کی اولاد پیچھے موجود ہو، اور یہ 8واں حصہ بھی اسی طریقے سے پہلے وصیت اور اس کا قرض ادا کریں گے اور باقی جو بچے گی اس کے اندر پھر جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بتا دیا کہ ہماری جو جائیداد ہے اس میں سے ہمارے والدین کا بھی حق ہوگا، ہمارے جو اولاد ہوگی اس کا بھی حق ہوگا، اسی طرح میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے کی جائیداد کے اندر حق ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کا پیچھے کوئی نہیں ہوتا، انہیں شرم کلالہ کہا جاتا ہے کہ جن کے والدین بھی نہیں ہیں اور اس کے رشتہ دار باقی جو بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں. تو اگر ایسا شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی جائیداد کے تقسیم کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ اس میں بھی جو قریبی اس کا تعلق ہوگا اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو تقسیم کیا جائے گا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائیداد کی تقسیم کا مکمل ضابطہ اہل ایمان کو عطا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جب یہ احکام نازل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، انہیں اس کی تعلیم دی اور پھر انہیں اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور صحابہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ کے محبوب، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک صحیح اور درست رستہ جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی جائیداد کو تقسیم کرنے پر آمادہ ہوئے اور راضی ہوئے، اور بخوشی انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا۔ آج عرصہ گزر چکا ہے اور المیہ یہ ہے کہ آج وہی زمانہ جاہلیت والی چیزیں دوبارہ ہمارے اندر پلٹ کر آ رہی ہیں۔ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قرآن میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ہم ان تعلیمات سے یکسر محروم ہو رہے ہیں، اور ہم جہاں بھی اپنے عقل کے گھوڑے لڑانے لگے ہیں، اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، اور کئی قسم کی زیادتیاں یہ تقسیم جائیداد کے اندر جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ ایک بڑی زیادتی جو ہم اپنے ہاتھوں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ابا ہے، ابے کی 4 بیٹے ہیں، اور ابے کو قدرتی طور پہ کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہے، اور محبت ہونا یہ دلی معاملہ ہوتا ہے، اس پر اختیار نہیں ہوتا، یا ایک بچہ زیادہ قریب رہا ہے، باقی تھوڑے دور دور رہے ہیں تو اس کے ساتھ انس زیادہ ہوا ہے، اور ابا حضور نے ساری جائیداد اپنی زندگی میں اس چھوٹے بچے کو دے دی، زندگی میں دے دی، اور خود اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب یہ تشریف لے جائیں گے تو یاد رکھیں وہ ابے کی جتنی جائیداد ہوگی وہ ساری کی ساری اب وراثت کہلائے گی۔ مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، بندہ فوت ہوگا تو وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی، زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی کے اندر کوئی بندہ خود تقسیم کرنا چاہے کہ میری مال ہے، جائیداد ہے، تو میں اپنی اولاد کے اندر تقسیم کر دوں، تو اس کو شرعاً ہبہ کہیں گے، اس کو وراثت کی تقسیم نہیں کہ ہبہ کرنا یہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ وہ بندہ اسی طریقے سے تقسیم کرے جس طرح کے شرعی حکم ہے کہ بچوں کے لیے جو حصہ آتا ہے شرعاً وہ دے، اور بچیوں کے لیے جو حصہ آتا ہے وہ دے۔ پر اگر زندگی کے اندر وہ کسی ایک کو دے دیتا ہے اور باقی کو نہیں دیتا، اور وہ جائیداد جو ہے وہ یوں ہی زبانی کلام جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بیٹے کے نام کر دی تھی لیکن باقاعدہ قاضی کارروائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ابے کے نام زمین پڑی ہے، اب باقی جو ہوتے ہیں بھائی انہیں حق ہوتا ہے شرعاً کہ وہ اس پر دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اور اپنی وراثت کا حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اب اس نے جو کیا تھا، والد صاحب نے جو ایک بچے کو دے دیا تھا، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس نے جان بوجھ کے باقی بچوں کو محروم کیا ہے اور ایک کے نام کر دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ حضرت انس نے حدیث کو روایت کیا، فرمایا جو بندہ اپنے ورثاء میں سے کسی وارث کو محروم کر دیتا ہے، اپنے ورثاء میں سے کسی وارث کو محروم کر دیتا ہے، اسے الگ کر دیتا ہے جائیداد میں سے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ اس بندے کا جو جنت کے اندر حصہ بنتا تھا، اللہ اس کو جنت کے اندر حصہ نہیں عطا کرے گا۔ لہذا ہم یہ سوچیں کہ ہم کہیں اپنی محبت کے اندر اپنے ساتھ زیادتی تو نہیں کر کے جا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک بچے کو دے کے باقی کو جو ہے نا محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بس اوقات ایک بچہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا ہمارے معاشرے کے اندر بچے نے اپنی پسند کی شادی کر لی، ابا کہتا تھا نہیں جی تو نے تو جو ہے نا میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور بچے کو نہیں تھی پسند، اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، ابا کہتا چل جی تیرا کوئی حصہ نہیں، تو فارغ ہے، وہ لوگوں کو بلا دیتا ہے جی آج میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، اس کا یہ آگ کر دیتا ہے۔ اب اس نے محروم کر دیا، جان بوجھ کے محروم کیا۔ بھئی اپنی مرضی سے شادی کر لینا، اپنی پسند کی شادی کر لینا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ ابا جو ہے نا اس کو بالکل ہی فارغ کر دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ پسند کی شادی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس طرح باقی کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، تو جائیداد سے محروم کر دینا یہ شرع درست نہیں ہوتا۔ اور اگر اس نے محروم کر بھی دیا، اپنی زندگی میں کہہ دیا تجھے کچھ نہیں ملے گا، تو مرنے کے بعد وہ بچہ بھی اس کی جائیداد میں وارث ہوگا، قانونی طور پہ اسے حق ہوگا دعویٰ کرنے کا اور جائیداد کو اپنے حق کو واپس لینے کا۔ اسی طرح بیویوں کے حقوق جو ہم نے بھی بیان کیے ہیں، اس میں بھی عموماً لوگوں نے صرف 8واں جو ہے نا حصہ رٹا ہوا ہے
لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد بیوی کا 8واں حصہ، اور ٹھوک اس کو کہہ دیتے ہیں ہماری زبان میں، اور 8واں حصہ کہہ دیتے ہیں۔ 8واں نہیں ہے، ابھی ہم نے بیان کیا کہ اس کا 4تھا حصہ بھی بنتا ہے، اگر شوہر کی جو ہے اولاد نہ ہو تو بیوی کو پھر 4تھا حصہ ملے گا۔ اور اگر خامد کے مرنے کے بعد خامد نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا، حق مہر بس اوقات زیادہ بھی ہوتا ہے، 50 ہزار بھی رکھ دیتے ہیں، 20,000 30,000 رکھ دیا، لیکن زندگی میں نہیں دیا اور عورت نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ اب مرنے کے بعد یہ بندہ فوت ہو گیا تو حق مہر جو ہے وہ سب سے پہلے جس طرح قرض ادا کریں گے وہ مرنے والے پر حق مہر کی رقم بھی ادا کرنا قرض کہلائے گی، لہذا بیوی کا حق مہر بھی جو ہے یہ ذمہ ہوگا شوہر کے کہ اس کی جائیداد میں سے بیوی کا حق مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور یہ جو رواج ہے کہ شوہر کا جنازہ نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے نا عورتیں بیوہ عورت جو رہ جاتی ہے اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں اور زبردستی اس سے کہہ دیتی ہیں کہ تو بس معاف کر چھڑ، ہن جب جنازہ نکلنے لگے اس کو معاف کر دے، زبردستی کہہ دیتی ہیں۔ تو وہ بیچاری بھی کہتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر کیا کہے، تو وہ زبان سے کہہ دیتی ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راضی و رضا خوش دلی سے اور اپنی مرضی سے کوئی بندہ کس چیز کو معاف کرنا چاہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہنوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ انہیں بھی لوگ جو ہے نا برغلا کے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے، وہ بیچاری جو ہے وہ نازک ہوتی ہیں اور وہ نرم دل ہوتی ہیں کہ ابا جب بھائی جو ہے نا بڑا پہلے ہی کہہ دیتا ہے، وہ پہلے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ہماری بہنیں بڑی اچھی ہیں، انہوں نے کہ لوڑے جائیداد دی، انہوں نے نہیں لینی، انہوں نے تو ساڑھے حق کچھ بیان دینے نے، وہ پہلے اس کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے جو ہے نا اس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم آپ کو دینے کی موڈ میں نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لالے نے دینی تو ہے نہیں، تو وہ بیچاری بھی کہتی ہے چلو یہ بھرم تو برقرار رہے نا کہ میں ایک اچھی بیٹی اور اچھی بہن جو ہے وہ بن جاؤں، وہ بھی کہہ دیتی ہے کورٹ میں جا کے ٹھیک ہے لالا تیرے نام لا لیتی۔ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن آپ کو جائیداد دے تو آپ اپنی بہن کو پہلے دیں حصہ، اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو بلائیں، پیپر اس کے حوالے کریں، جائیداد جو بھی جتنی بھی ہے زمین کی صورت میں ہے، جمع پوجی کی صورت میں ہے، جو اس کا حق ہے وہ اس کو دیں اور اس کو کہیں بہن یہ آپ کا حصہ ہے، ہمارے والدین کی جائیداد میں سے، یہ ابے کی جائیداد میں سے، اماں کی جائیداد میں سے یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے۔ اب اگر وہ دینا چاہتی ہے اور اسے اللہ توفیق دے، وہ آپ کو بے شک سارا کا سارا واپس کر دے، تو یہ اس کی اچھائی ہوگی، یہ اس کی نیکی ہوگی اور یہ اس کا حسن سلوک ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تجھے دیتے کچھ بھی نہیں ہے، پہلے پیپر لے لیتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ باتیں ساری سنا کے پٹوائی کو بلا لیا، عدالت کے اندر بلا لیا، وہ کیا کہے گی؟ تو یہ تو بلیک میل کرنا ہوتا ہے سراسر۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا معاف کرانے کا۔ معاف کرانے کا مطلب یہ کہ پہلے اس سے دیں اور اس کے بعد اگر وہ مناسب سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کو واپس کر دے، اس کے اندر حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے۔ شرعاً یہ طریقہ درست ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر یہ اسلوب بنایا ہے یہ سراسر جائز نہیں ہے۔ اور تھوڑے تھوڑے جو ہے نا غرض کی وجہ سے، تھوڑے لالچ کی وجہ سے ہم اگر کسی کا حق مار جاتے ہیں، محروم کر جاتے ہیں، جائیداد نہیں دیتے، مثلا بہن کا حق بنتا تھا ہم نے نہیں دیا، بھائی کا حق بنتا ہے تو ایک بھائی چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو بڑے بھائی نے اپنی زندگی کے اندر، والد کی زندگی کے اندر ہی زمین کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ اب والد کے چلے جانے کے بعد وہ بھائی جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جائے اور کہ یہ تو سارا کا سارا میں نے یہ اپنی زندگی کے اندر سنبھالا تھا تو میں سب کو اب بھی جو ہے نا یہ میرا ہی ہے، اور باقی بھائیوں کو نہ دے، تو یاد رکھیں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کا مواخذہ آخرت کے اندر ضرور فرمائے گا۔ علماء نے لکھا کہ جو بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ دوسرے بھائیوں کا بہنوں کا حق مار کے وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، ایسا بندہ جب بھی کوئی عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ بندہ اگر حج عمرے پر بھی جائے گا تو یہ حج عمرہ جو ہے یہ ٹور تو کہلائے گا، اس کے اندر جو ثواب اور جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم اپنی عبادات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو نیکیاں کریں اس کا اللہ ہمیں زیادہ ثواب عطا فرمائے، تو یہ جو جائیداد کے معاملات ہیں اس کو اسی طریقہ سے سنجیدہ لیں جس طرح باقی عبادات اور باقی شرعی حکم کو ہم سنجیدہ لیتے ہیں اور عمل کی کوشش